بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ فیکٹس میں خوش آمدید۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ وہ لڑکا نیچے بیٹھ گیا اور پھر وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ پھر سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، لڑکا پھر واپس آیا۔ باپ نے اس سے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر تک کہاں رہا تو؟ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، پھر تم اتنی دیر کے بعد آئے ہو۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ آئے ہو، سودا کہاں ہے؟ لڑکے کو باپ کے لہجے سے پتا چل گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اونچی آواز میں بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ ہے سودا؟ کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں اور کہتا ہے کہ میں خرید چکا ہوں۔ بابا یقین کریں، سودا خرید لایا ہوں۔ تو پھر کہاں رکھا ہے؟ یہ سن کر بیٹے نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ کاش آپ کے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو آپ دیکھتے میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ خیر چھوڑیں، رہنے دیں۔ پھر وہ لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ کو بہت پیارا تھا، اس لیے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی۔ چند دنوں میں ہی وہ قریب المرگ ہو گیا۔ پھر وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہتا۔ یہ دیکھ کر یہودی بڑا پریشان ہو گیا۔ ایک دن وہ کچھ سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ کی باتوں پر رتی بھر بھی یقین نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے، اس وقت وہ قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے، کیا آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے۔ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا اور اپنے صحابہ کی طرف رخ کر ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ۔ باقی جو سب صحابہ ہیں وہ سب بھی ساتھ چلے۔ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا دیدار کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، اس کے جسم میں جان آ گئی ہو۔ رخ مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑی تو اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کو تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ جو محمد کہہ رہے ہیں وہی کر لو۔ یہ سنتے ہی لڑکا بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے۔ لڑکے نے فوراً ہی کلمہ پڑھا۔ اس سے کے منہ سے کلمہ نکلنے کی دیر تھی، اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کا باپ بولا کہ میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ قاشانۂ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے، اسی میں اس کی عزت ہے، اسے لے جائیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آگے بڑھو، چلو اس کو کندھا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سب صحابہ نے لبیک کہا اور اس میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر سے نکل رہے تھے تو فرما رہے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ قبر تیار ہو گئی، کفن پہنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ اس قبر میں پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر آئے تو رخ انور پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی اور تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ نے قبر میں پاؤں کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ آپ نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پاؤں رکھتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا پاؤں فرشتوں پر آ جائے۔
پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کے اندر ہم تشریف لے جاتے، آپ کیوں گئے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لڑکے سے کہا تھا کہ اس کی قبر کو جنت بناؤں گا، تو بس اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اگلا سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تھک گیا ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور وہ میرے چہرے اور بدن سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سب صحابہ کرام اس عاشق کی قسمت پر اش اش کر اٹھے۔